ہے وہ قائد حتی قبض علی ذالک۔ توجہ ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد الوتر جو بیٹھ کر کے پڑھتے تھے وہ پڑھتے رہے حتی قبض علی ذالک، یہاں تک کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جان لو کہ رکعتین بعد الوتر کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے کہ وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ تو اس میں جمہور علماء اور ہمارے شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد ظہور علی خان صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا اختلاف ہے۔ جمہور فرماتے ہیں کہ رکعتین بعد الوتر مستحب ہیں، جبکہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ نہیں، مستحب نہیں بلکہ ناپسندیدہ ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت شیخ اپنی دعوے پر استدلال کرتے ہیں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایتوں سے۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے، جس کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا۔ نمبر 2 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے، جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا۔ نمبر 3 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے، جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، کہ رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ وطر کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ نیز حضرت کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے پھر تہجد پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ تو اس حدیث نے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن سے پتہ چل گیا کہ وطر کے بعد نماز کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت فرماتے وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت اللہ کے نیک بندے استغفار کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے وطر پڑھ لیا امام کے ساتھ تو اب آپ کے لیے استغفار کی گنجائش ہے، استغفار کرو، توبہ کرو، باقی تہجد وغیرہ نہیں پڑھو۔ نمبر 2 حضرت استدلال کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے، جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی نماز کتنی رکعتیں تھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہیں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 رکعت نماز ذکر کی، لیکن اس نماز میں رکعتین بعد الوتر کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے حضرت فرماتے ہیں کہ پتہ چل گیا کہ رکعتین بعد الوتر کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ نمبر 3 استدلال کرتے ہیں حضرت عائشہ کی روایت سے، جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 پڑھتے فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، اور پھر 3 رکعت جو ہے نا وطر پڑھتے، تو یہ ہو گئی 11۔ تو اس میں بھی حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو رکعتین بعد الوتر کا ذکر نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ رکعتین بعد الوتر مستحب نہیں ہے۔ سمجھ گئے ہو 3 دلائل۔ بخلاف جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، رکعتین بعد الوتر یہ مستحب ہے۔ تو جمہور علماء اپنی دعوے پر استدلال کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند اسحاق بن راہویہ میں ہے۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ صلی 8 رکعات و رکعتین جالسا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں نماز پڑھی اور پھر 2 رکعتیں بیٹھ کر کے پڑھی، ورکعتین بین النداءین، اور پھر 2 رکعتیں 2 ندا یعنی 2 اذان اور اقامت کے درمیان میں پڑھی، یعنی فجر کی سنت پڑھی۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد الوتر پڑھا کرتے تھے۔
ہمارے شیخ یہاں پر اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو اس میں کہ اللہ کے رسول نے 8 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھی، تو یہاں یہ نہیں ہے کہ وطر کے بعد پڑھی، وطر کا ذکر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں وطر سے پہلے کی ہوں، آیا کہ نہیں ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہ احتمال کا درجہ ہے نا، محدثین نے اس کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، اس کی بھی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری شرح صحیح البخاری، پریشان نہیں ہونا، حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری شرح آفاق سب اس سے واقف ہیں، یہ دوسری فتح الباری ہے اور یہ بھی شرح بخاری ہے ابن رجب حنبلی۔ تو یہ کہتے ہیں الظاہر، ظاہر یہی بات ہے کہ یہ رکعتین بعد الوتر ہی ہے۔ نیز ہمارے شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی معتمد شخصیت، معتمد عالم دین، علماء دیوبند کے ہیرو حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ العرف الشذی میں فرماتے ہیں والبخاری اخرج الحدیث وان لم یبوب، کہ رکعتین بعد الوتر کی حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں لائی ضرور ہے، اگرچہ باب قائم نہیں کیا ہے۔ نمبر 2، ان کے مایہ ناز شاگرد حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ اپنی کتاب معارف السنن میں بھی یہی بات کرتے ہیں والبخاری قد اخرج الروایت وان لم یعقد علیہ بابا، کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے رکعتین بعد الوتر کی روایت لائی ہے اگرچہ اس پر باب قائم نہیں کیا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اسی روایت سے رکعتین بعد الوتر کا ہی ثبوت ہے۔ رہی بات بعد الوتر کی صراحت کا نہ ہونا، تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ احادیث کو بس اوقات مختصر کر کے نقل کرتے ہیں، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات کو شروع میں مختصر ذکر کیا، آگے تفصیل سے ذکر کیا، پڑھا ہے اپنی تفصیل سے۔ تو اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو مختصراً نقل کیا جس میں بعد الوتر کی زیادتی نہیں ہے، لیکن یہی روایت جب صحیح مسلم میں آتی ہے تو وہاں پر صاف الفاظ میں سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول یصلی 8 رکعات 8 رکعتیں پڑھتے، ثم یوتر اس کے بعد وطر پڑھتے، ثم یصلی رکعتین وهو جالس، پھر بیٹھ کر کے 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نیز سید عائشہ سے جو مسند اسحاق میں نبی راوی میں روایت ہے اس میں یوں الفاظ ہیں یصلی بعد الوتر رکعتین، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ سید عائشہ کا فرمان ہے۔ تو ان تمام روایتوں پر جب نظر پھیراتے ہیں تو صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، آیا کہ نہیں؟ نمبر 2، جمہور استدلال کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، جس کو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن الترمذی میں نقل فرمایا۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یصلی بعد الوتر رکعتین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 3، جمہور استدلال کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، جس کو حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اور حضرت امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں نقل فرمایا ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، پہلی رکعت میں سورہ رحمان اور دوسری میں اذا زلزلت پڑھتے تھے۔ جمہور نمبر 4، جمہور استدلال کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جس کو حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ للبیہقی میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، جمہور استدلال کرتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جس کو حضرت امام ابو عبداللہ الدارمی رحمہ اللہ نے سنن الدارمی میں نقل فرمایا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اوتر احدکم، جب تم میں سے کوئی وطر پڑھے، اذا اوتر احدکم، جب تم میں سے کوئی وطر پڑھ لے، فلیصلی رکعتین، بعض میں کہا فلیرکع رکعتین، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے، فإن استيقظ، اگر یہ بیدار ہوا تو فبہا، تہجد پڑھے، اور اگر یہ بیدار نہیں ہوا کانت لہ، تو یہ 2 رکعتیں اس کے لیے قیام اللیل کے قائم مقام ہوں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جہاں تک تعلق محدثین کا ہے تو محدثین نے ان روایات کو صحیح اور ثابت قرار دیا ہے۔ علماء دیوبند کے سرخیل بلکہ سب سے بڑے محدث حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اپنی کتاب فیض الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ان الاحادیث قد صحت فیہما، حق بات یہی ہے کہ رکعتین بعد الوتر کی احادیث صحیح ثابت ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی صحت پر کیا ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے شیخ کی پیش کردہ پہلی روایت کا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وطر کے بعد 2 رکعتوں کی گنجائش نہیں۔ اگر وطر کے بعد 2 رکعتوں کی گنجائش نہ ہوتی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک یہ 2 رکعتیں کیوں پڑھتے؟ یہاں پر ہے سنن ابی داؤد میں کہ ورکعتیہ وہو قائد حتی قبض علی ذلک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک ان 2 رکعتوں کو بیٹھ کر کے پڑھتے رہے۔ اگر اجعلوا آخر صلاتکم باللیل کا مطلب یہی ہے کہ وطر کے بعد 2 رکعتوں کی گنجائش نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے خود وفات تک کیوں پڑھی؟ پتہ چلا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہو نہیں ہے۔ نیز اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فتح الباری میں حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اگر وطر پڑھ کر میں سو جاؤں اور وطر کے بعد اٹھوں فشفا، تو پھر میں 2 رکعتیں پڑھوں تو یہ کیسا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ بس ابھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو راوی حدیث ادرا بمرادی، حدیث کا راوی مراد کو خوب جانتے ہیں۔ وہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وطر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، آیا کہ نہیں؟ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کو یہ وصیت کی تھی کہ وطر رات کے شروع میں ہی پڑھ لینا۔ مثلا حضرت ابو درداء، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ہم نہ سوئیں مگر وطر پڑھ کے۔ اب پتہ چلا کہ یہ صحابہ کرام وطر پڑھ کر کے سو جاتے تھے۔ اب اگر وطر پڑھنے کے بعد نماز کی گنجائش نہ ہوتی تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ یہ تمام صحابہ کرام تہجد سے محروم ہو گئے، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ صحابہ کرام تہجد نہ پڑھتے ہوں۔ تو لہذا کہنا پڑے گا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ نیز الاحادیث یفسر بعض بعضا، بعض احادیث بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث یوں آئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کو اعتماد ہو کہ وہ رات کو اٹھے گا اس کو چاہیے کہ وطر رات کے آخر میں پڑھے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں بعض محدثین سے اس حدیث کا یوں جواب نقل کرتے ہیں کہ کچھ محدثین نے کہا ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، یہ حکم ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو وطر رات کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ ان کو حکم ہو رہا ہے کہ جب تم وطر رات کے آخر میں پڑھتے ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ وطر کو نماز کی آخری نماز بناؤ۔ جہاں تک تعلق اول رات میں پڑھنے والوں کا ہے تو اس حکم کے وہ لوگ مخاطب نہیں ہیں جو رات کے اول میں وطر پڑھ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ چکی ہے؟ نیز محدثین نے بالاتفاق کہا کہ یہاں پر یہ امر استحبابی ہے۔ یہ امر کیا ہے؟ امر۔ تو استحباب کا مطلب کیا کہ اس ترتیب کا لحاظ رکھنا بہتر کام ہے۔ اس ترتیب کا لحاظ رکھنا کیا ہے کہ کیا کرے آدمی نفلی نماز پوری چکا دے، آخر میں جا کر کے وطر پڑھے۔
اس ترتیب کا لحاظ کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی اس مستحب ترتیب کا لحاظ نہیں رکھتا تو یہ ترتیب کا تو خلاف کرنے والا ہوا، مستحب کو تو چھوڑنے والا ہوا، اور مستحب کے چھوڑنے سے کوئی ملامت نہیں ہے۔ مستحب کے چھوڑنے والا تو ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ کہاں ہوا کہ وہ رکعت بعد الوتر کے ثواب سے محروم ہوا؟ نہیں سمجھو بات۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل اس طرح ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سنن ابی داؤد میں پڑھایا تھا، ینہا عن العمرۃ قبل الحج، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے پہلے عمرے کرنے سے منع فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام حج سے پہلے عمرہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ تو گویا کہ اس حدیث کا مفہوم یہی نکل آیا کہ حج کو آخری عمل بناؤ، یہی نکل آیا نا مفہوم کہ حج کو آخری عمل بناؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج سے پہلے عمرہ کرتا ہے تو عمرے کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ بولو یار۔ تو جب یہاں ترتیب کے خلاف کرنے کی وجہ سے بھی ثواب ملتا ہے تو وہاں پر ترتیب کے خلاف کرنے کی وجہ سے رکعت بعد الوتر کا ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ رہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول کی کہ نبی علیہ السلام 13 رکعتیں پڑھتے تھے اور اس میں حضرت نے رکعت بعد الوتر کا ذکر نہیں کیا۔ نیز سیدہ عائشہ کا فرمان کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں بڑھاتے تھے، تو وہاں پر اس نے رکعت بعد الوتر کا ذکر نہیں کیا۔ تو عدم ذکر یہ عدم وجوب کی دلیل تو ہو سکتی ہے لیکن عدم استحباب کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مستحب عمل کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو نبی علیہ السلام سے 1-2 دفعہ ثابت ہے وہ مستحب ہے۔ استحباب کے لیے 1-2 دفعہ پڑھنا کافی ہے، جبکہ یہاں پر تو وفات تک پڑھنے کا ذکر ہے۔ ہاں، جن مواقع پر حضرت ابن عباس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھی ہوگی، تو کسی موقع پر نہ پڑھنا یہ مستحب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ باقی رہی بات سیدہ عائشہ کی کہ رمضان غیر رمضان میں 11 سے نہیں بڑھاتے تھے، حالانکہ سیدہ عائشہ خود فرماتی کہ 13 بھی پڑھتے تھے، کبھی اس میں رکعت بعد الوتر کو شمار کرتی ہیں اور کبھی فجر کی سنتوں کو شمار کرتی ہیں۔ تو لہذا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ رمضان غیر رمضان میں 11 سے نہیں بڑھاتے تھے، یہ بھی اکثر اوقات پر معمول ہے، ہمیشہ پر معمول نہیں ہے، جبکہ مستحب کے ثبوت کے لیے 1-2 دفعہ عمل کافی ہے۔ باتیں سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ تو بہرحال رکعت بعد الوتر صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور جو اس کے رد میں دلائل پیش کیے جا رہے ہیں وہ دلائل حقیقت میں ان دلائل کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ جہاں تک تعلق جمہور کے دلائل کا ہے تو ہمارے شیخ نے جمہور کے دلائل کو 2 طرح سے رد کیا۔ حضرت فرماتے یہ جتنی بھی رکعت بعد الوتر کی روایات ہیں، کیونکہ ان کو ضعیف تو کہہ نہیں سکتے تھے، صحیح بخاری صحیح مسلم اور تمام کتب ستہ کی روایات ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ روایتیں قبل الوتر پر معمول ہے۔ کس پر معمول ہے؟ یعنی جن جن روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول رکعت بعد الوتر پڑھتے تھے تو وہ کس پر معمول ہے؟ قبل الوتر پر معمول ہے۔ اور حضرت نے اس پر دلیل یہ دی کہ معارف السنن میں حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے اذا اوتر احدکم فلیرکع رکعتین، تو حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ بنوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں احتمال ہے کہ یہ 2 رکعتیں وتر سے پہلے پڑھے، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ بعد میں پڑھے۔ اور فرماتے میرے شیخ حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے اسی احتمال کو کہ پہلے پڑھے اس کو اختیار کیا ہے، اور میں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ پتہ چل گیا کہ یہ روایات قبل الوتر پر معمول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ علامہ بنوری حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے صرف اس حدیث کی یوں تشریح کی کہ اس حدیث میں احتمال ہے کہ یہ 2 رکعتیں وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں، وتر کے بعد بھی۔ جہاں تک تعلق ان روایات کا ہے جن میں بعد الوتر کی تصریح ہے، ان کی تعویل قبل الوتر سے کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ خود حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ علیہ رفع الشذی میں فرماتے ہیں کہ شرح منیہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ رکعتیں قبل الوتر پر معمول ہے۔ حضرت فرماتے فَإِنَّهُ خِلَافُ صَرَاحَةِ الْحَدِيثِ، یہ بات تو صریح حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث میں تصریح بعد الوتر، یہاں تعویل کرنا قبل الوتر، یہ تعویل کہاں سے ہوئی؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟
ہمارے شیخ نے دوسرا ان روایتوں سے جواب یہ پیش کیا ہے، یا تو یہ روایت فجر کی سنت پر معمول ہے، جبکہ میں نے آپ کو بخاری اور مسلم سے روایت سنائی سیدہ عائشہ صدیقہ سے، فرماتی ہیں کہ 8 رکعت وتر پڑھتے، 8 رکعتیں پڑھتے، پھر وتر پڑھتے، اس کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے بین الندائن، اذان اور اقامت کے درمیان میں۔ تو رکعتاً بعد الوتر کے بعد فجر کی سنتوں کو سیدہ عائشہ علیحدہ کر کے ذکر کر رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ جو رکعتاً بعد الوتر ہیں وہ اور ہیں، اور فجر کی سنتیں اور ہیں۔